دوسرا عقیدہ دیکھیں، حضرات حسنین رضی اللہ عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ شہدائے کرام سے ہیں، ان میں کسی کی شہادت کا منکر گمراہ، بددین اور خاسر ہے، یعنی کہ یہ شہید ہوئے اور ان کی شہادت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ان کی شہادت کا انکار کرنے والا بھی بددین ہے اور گمراہ ہے۔ اچھا، اب اس عقیدے کے بعد فوراً یزید کا دیکھیں۔ یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے اور ریحان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی نسبت نہیں، یعنی کہ ان کا مقام کہاں اور اس کا مقام کہاں، تو کوئی اس میں وہ نہیں۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہیے، ہمارے یہ بھی شہزادے ہیں وہ بھی شہزادے ہیں، معاذ اللہ، یعنی وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا تو اس لیے کہتے ہیں وہ بھی شہزادے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اس لیے کہتے ہیں یہ بھی شہزادے، تو یہ ان کا غلط نظریہ ہے۔ ایسا بکنے والا مردود ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے اور مستحق جہنم ہے۔ یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسلک سکوت ہے، یعنی ہمارے امام صاحب نے کہا کہ خاموش رہو، کچھ بھی نہ کہو اس کے بارے میں، اور دیگر دوسرے ائمہ نے باقاعدہ کافر بھی کہا ہے، اور فاسق و فاجر ہونے میں تو کسی کو بھی شبہ نہیں کتنا بڑا فاسق تھا، یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ صرف اسے فاسق و فاجر کہہ سکتے، کافر اور مسلمان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں گے۔ ارے بھائی وہ دین کا مسئلہ تھوڑی ہے کہ اس میں ہم پڑھ کر کے اپنی عاقبت خراب کریں گے۔ دیکھیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں کیا لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقہ قطعاً یقیناً بالاجماع اہل سنت فاسق و فاجر اور جری علی الکبائر تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، اور بڑے بڑے گناہ کرنے میں وہ شرماتا نہیں تھا، بنداس کرتا تھا۔ اس قدر وہ ائمہ اہل سنت کا اتباق اور اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعنت میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ اور ان کے اتباع اور موافقین اسے کافر کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل ان کے ماننے والے یزید کو کافر کہتے ہیں، اور بدتخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں، اور آیت کریمہ کو اپنے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ اور روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، اس کی لید اور پیشاب سے ممبر شریف آلودہ ہوئے، 3 دن مسجد نبوی بے اذان اور نماز کے لیے، مکہ اور مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ تابعین بے گناہ شہید کیے، یہ اس کے گناہ بتائے جا رہے ہیں۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف کعبہ شریف کو پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں عورتوں کو 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیا، یہ سب اس کے کبیرہ گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر باد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، تمام ہڈی شریف چور چور ہو گئے، سر انور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا، منزلوں پھرایا، حرم محترم مخدرات مشروع رسالت قید کیے گئے، بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے، اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا، ملعون ہے، اور وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے وہ بھی ملعون ہے، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے اس نے گناہ کیے، مگر ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ تو ثابت ہے، اس کا فسق ثابت ہے، اس کا فاسق تھا، فاجر تھا، بڑے بڑے گناہ کرتا تھا، یہ سب ثابت ہے، اس لیے اس کو فاسق فاجر کہنے میں کلام نہیں ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کہتے ہیں مومن مسلمان اور کافر کہنے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ کفر ثابت نہیں ہے، اور ایسے منہ سے کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا، کافر کہنے کے لیے ثبوت لانا پڑے گا، تو ثبوت نہیں ہے اس پر تو کافر کہنے میں خاموشی اختیار کریں گے، لیکن فاسق و فاجر تھا اس میں کسی کو کلام نہیں ہے۔ تو یزید کے تعلق سے جو وہابی بد مذہب لوگ معاذ اللہ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ کس کو لکھا جاتا ہے؟ صحابہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمایا رضی اللہ عنہ، تو صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یزید کو بھی لکھتے ہیں۔ تو یزید فاسق و فاجر تھا، اور بعض امام نے، ابھی میں نے بتایا امام احمد بن حنبل وغیرہ نے کافر تک کہا ہے، تو ہم کیسے اس کے ساتھ یہ محبت دکھلا سکتے ہیں؟ ہاں رہی بات ہم کو فیصلہ کرنے کہ ہم کیا کہیں، تو ہمارے امام صاحب کہتے ہیں چپ رہو تو ہم اس پر خاموشی اختیار کریں گے، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک آخری بات، اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم
مقتدائے اہل سنت ہیں، جو ان سے محبت نہ رکھے مردود ملعون خارجی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان سے بھی ہم سب کو پیار رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان دونوں میں سے مضبوطی سے ان دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کے نبی نے دو چیزیں کیا فرمائی؟ قرآن اور اہل بیت، کہ ان کو مضبوطی سے تم پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اہل بیت سے بھی محبت رکھنا اور ان سے پیار جتلانا، اللہ کو بھی محبوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ اس عقیدے میں اہل سنت کے یہ شامل ہے کہ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہونا چاہیے، صحابہ سے بھی پیار ہونا چاہیے، تمام عورت جو ہوتی ہیں صحابیات جنہیں کہا جاتا ہے ان سے بھی پیار ہونا چاہیے، کسی سے بھی کسی قسم کا بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے۔ رہی بات یزید کی، تو ہم سارے حنفیوں کو یزید کے تعلق سے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن وہ مسلمان تھا یا کافر تھا اس پر ہمیں اور آپ کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ